آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ واکتب اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ دنیا کی بھلائی سے پاکیزہ زندگی اور نیک اعمال مراد ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے جنت، اللہ تعالی جل شانہ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اور اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔ اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار اور نافرمان میری نعمتوں سے بہرمند ہوتا ہے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں آخرت کی نعمتوں کو لکھ دوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور جب آیت کا یہ حصہ فَسَأَكْتُبُهَا نازل ہوا تو ابلیس مایوس ہو گیا۔ انا یقیناً ہم نے، ہدنا رجوع کیا، الیک تیری طرف، قال اللہ نے فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیب میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، من جسے، اشاء میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، واسعت اس نے گھیر رکھا ہے۔ فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، یعنی میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں میں ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ میری اصل اور غالب صفت جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، جس سے کائنات کی ہر چیز فیضیاب ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی نماز کی حالت میں کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا، لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ تعالی جل شان کی رحمت واسع کو محدود کر دیا۔
اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی خاص نیکوکاروں کے لیے ہوتی اور کفر و نافرمانی پر فوراً مواخذہ ہوتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، اس میں سے ایک رحمت جنوں و انس، جانوروں اور زہریلے سانپوں اور کیڑوں میں اتاری۔ اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے الفاظ میں ابلیس اور تمام کفار بھی شامل تھے، کیونکہ کل شیء ان میں یہ سب داخل ہیں، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب میری رحمت سے محروم ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں، اور ان تمام صفات کے حامل ہیں جو اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں مذکور ہیں۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری کے بعد اس رحمت کے مستحق صرف وہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبع ہوں گے۔ کل شیء، ہر چیز کو، فَسَأَكْتُبُهَا، چنانچہ ان قریب میں لکھ دوں گا یہ رحمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی طلب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جواب میں فرمایا، اصل چیز جس پر یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، اور ساری مخلوق میری رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ سزا تو میں صرف اس شخص کو دیتا ہوں جس کے حق میں اس کی نافرمانیوں کے بنا پر وہ مقدر ہو چکی ہے، بلکہ وہ بھی بسا اوقات دنیا میں میری رحمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اور جس خیر اور بھلائی کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ دنیا میں بھی یہ نعمت ملے اور آخرت میں بھی، یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے اموال سے ہمارا حق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری رحمت سے ہمکنار ہوں گے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں، ویؤتون، اور دیتے ہیں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ فرمایا ویؤتون الزکوٰۃ، دوسرے ارکان و فرائض کو چھوڑ کر خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں میں مال کی محبت بہت پائی جاتی تھی، جس کی بنا پر وہ جتنی کوتاہی ادائے زکوٰۃ میں کرتے تھے کوئی اور فریضہ ادا کرنے میں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس محبت نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی سے آگے بڑھ کر انہیں سود خوری پر لگا دیا۔ وہی حال اب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور جس پر میرے رب کا خاص کرم ہو۔ یہ آیت تمام احکام شریعت پر حاوی ہے، تقوی، نافرمانی سے پرہیز، زکوٰۃ یعنی حقوق مالی، اور اللہ کی آیات پر ایمان میں ہر قسم کی معرفت آ جاتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ بآیاتنا، ہماری آیات پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جس کو چاہوں پہنچاتا ہوں، یعنی سزا اس کو ملتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، کسی شخص کو بلا وجہ سزا میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ البتہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان کی رحمت کے دو حصے ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ اس کے لیے قرآن پاک میں دونوں الفاظ آئے ہیں، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا معنی عام رحمت ہے، رحمان کا معنی عام رحمت ہے جو مومن کافر سب کے لیے ہے، اور رحیم کے صرف خاص مومنوں کے لیے ہے۔ خصوصی رحمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی، اس میں نافرمانوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مفسرین کے نام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ متعلقہ ہے، یہ عام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے میری رحمت میرے غضب سے سبقت کرتی ہے، یہ بہت وسیع ہے اور ہر ایک کو نصیب ہے۔ البتہ دوسری قسم کی رحمت خاصہ جو خواص کے لیے ہوگی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی رحمت خاصہ کی دعا کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جن میں متذکرہ 3 صفات پائی جائیں گی۔ اس رحمت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، پس میں لکھ دوں گا اس کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے سنبھل کر قدم رکھنا، معصیت کے کانٹوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں دامن نہ الجھ جائے۔ نیز کفر، شرک، معصیت اور تمام برائیوں سے بچتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا میری رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کرے، عبادت کے ساتھ بدعت کا نہ ملائے، اخلاص کے ساتھ نفاق کو نہ جوڑے اور خدمت میں ریا کی ملاوٹ نہ کرے۔ اور پھر اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان نعمت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ فرمایا رحمت خاصہ کے مستحقین کا دوسرا گروہ وہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس میں سے خدا تعالیٰ جل شانہ کا مقرر کیا ہوا حصہ مستحقین کو ادا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ انسان کا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال ناپاک رہتا ہے۔ ایسا مال کھائے گا تو اس سے ناپاک خون پیدا ہوگا، اس کے جذبات اور احساسات بھی ناپاک ہوں گے، حتیٰ کہ ارادے اور عزائم بھی ناپاک ہوں گے، اور پھر ناپاکی کا یہ سلسلہ دور تک چلا جائے گا۔ بعض یؤتون الزکوٰۃ کا معنی کرتے ہیں جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی نفس کو کفر، شرک، نفاق اور معصیت کی علائشوں سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس معیار پر پورا اتریں گے۔ یہ نفس کی زکوٰۃ ہے۔ سورۃ الشمس میں ہے قد افلح من زکاہا، بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ غرض کے زکوٰۃ سے مراد مال اور نفس دونوں کی زکوٰۃ ہے۔ رحمت خاصہ کے مستحق تیسرے طبقے کے متعلق فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی صفت ہے جو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو رحمت خاصہ کے لیے خاص کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی وہ لوگ جو اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ گویا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام آسمانی کتب پر ایمان ہے۔ وہ خدا کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہذا اللہ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں، برخلاف اس کے دیگر مذاہب والے صرف اپنی اپنی کتابوں تورات، انجیل، زبور پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی آخری کتاب قرآن حکیم کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام باتوں پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال فرمایا دنیا آخرت میں تمام امتوں پر برتری ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں یہ 3 صفات پائی جائیں گی، یعنی تقوی، زکوٰۃ اور مجموعی ایمان۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ یہ برکت والی کتاب آپ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اس مبارک کتاب کے اتباع کی ہم کو توفیق کاملہ نصیب فرما، اس مبارک کتاب کا عشق و محبت ہم کو نصیب فرما اور اس کی سچی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی اس مبارک کتاب کی خیر و برکتوں سے ہمیں دنیا میں بھی نواز اور آخرت میں بھی سرخرو فرما، ہمیں ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور اے اللہ جس مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے ہم کو اسی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک کتاب کے توفیل میں تو ہم پر دنیا میں بھی رحمت فرما دے اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔